رانو چڑیا اور اس کا پتی دونوں بہت زیادہ غریب تھے۔ رانو کا پتی سارا سارا دن محنت کرتا تھا مگر اس کو بدلے میں بہت کم پیسے ملتے تھے۔ پتی جی، آپ یہ 2 روپے لے کر آگے، آپ دیکھیے تو صحیح، ہمارا گھر بھی بنے گا، انڈا بھی ہے ہمارا، کل کو بچہ نکلے گا، گھر کیسے بنائیں گے ہم لوگ اور اس کے خرچے کیسے پورے ہوں گے؟ رانو، میں کیا کروں؟ میں تو سارا سارا دن محنت کرتا ہوں، اگر مجھے کم پیسے ملتے ہیں تو اس میں میرا کیا قصور ہے؟ تو آپ بھی اپنی محنت کے پورے پیسے مانگ لیا کریں، آپ کیوں چپ کر جاتے ہیں؟ رانو، جنگل کے سبھی پکشی امیر ہیں اور ہم غریب، غریبوں پہ سب کا حق ہوتا ہے اور امیروں کا صرف انہی پر ہی حق ہوتا ہے۔ اے اوپر والے، یہ کیسی بات ڈال دی آپ نے؟ میں تو تھک گئی ہوں اس چیز سے، میرا پتی سارا دن محنت کرے مگر پھر بھی اس کو کچھ نہ ملے۔ رانو بہت اداس رہنے لگی تھی اور پھر رانو کا پتی اپنے کام کے لیے چلا جاتا ہے۔ ہریالی، ہمارے گھر کی چھت بہت کمزور ہے، بارشوں کا موسم شروع ہونے والا ہے، ایسا کرتا ہوں ٹنو کو بلاتا ہوں، وہ ساری چھت ٹھیک کر دے گا۔ مٹھو جی، ٹنو سے زیادہ اچھا مزدور تو سندر چڑا ہے، آپ اسی کو بلا لیجئے۔ ہریالی، تمہیں پتا ہے وہ سندر چڑا پوری مزدوری لے گا 10 روپے اور اس ٹنو کو 2 روپے دے کے فارغ کر دیں گے۔ ہاں مٹھو جی، یہ بات تو بالکل ٹھیک ہے، ایسا ہی کرتے ہیں۔ مٹھو طوطا رانو کے گھر جاتا ہے۔ رانو، رانو بہن، تمہارا پتی کہاں ہے؟ کیا ہوا طوطے بھیا، سب ٹھیک تو ہے؟ آپ جلدی میں لگ رہے ہیں۔ ہاں رانو، میرے گھر کی چھت خراب ہے، چھت مرمت کر دیتا وہ مجھے۔ طوطے بھیا، وہ آج تو کام پہ چلے گئے ہیں، کل جانے سے پہلے ان کو بتا دوں گی تو وہ کل آپ کی چھت مرمت کر دیں گے۔ ہاں رانو، مزدوری دوں گا، ایسے مفت میں کام نہیں کرواؤں گا ٹنو کو، ٹنو بھائی ہے اپنا۔ طوطے بھیا، آپ کا بہت بہت دھنیہ واد، ورنہ سبھی ٹنو کو ایسے لے جاتے ہیں، کوئی مزدوری نہیں دیتے۔ مٹھو طوطا وہاں سے چلا جاتا ہے اور پھر رانو بہت خوش ہو جاتی ہے۔ مٹھو بھیا بہت اچھے ہیں، اچھی مزدوری دیں گے، ٹنو کو اچھے پیسے ملیں گے، پکا گھر بھی بنے گا اور پکا گھونسلہ بھی، میرا بچہ نکلے گا تو اس کے لیے میٹھا پھل بھی آئے گا۔ اب تو جیسے رانو کی چنتا ختم ہی ہو گئی ہو۔ رانو کا پتی کبوتر کے ہاں مزدوری کر رہا تھا۔ کبوتر بھائی، دیکھو تمہاری چھت ٹھیک ہے نا؟ ہاں ہاں بالکل ٹھیک ہے، لیکن وہاں سے گھاس کم لگائی ہے، تھوڑی زیادہ لگاؤ۔ وہ سارا دن کام کرتا ہے، شام کے سمے آتے ہوئے وہ کبوتر سے کہتا ہے، کبوتر دوست، مجھے میری مزدوری دو اور میں اپنے گھر جاؤں۔ پاگل ہو گئے ہو کیا؟ کون سی مزدوری؟ ارے تمہیں مزدوری دینی تھی تو کوئی اور نہ بلا لیتا میں؟ کیا مقصد ہے تمہاری اس بات کا کہ تم کوئی اور بلا لیتے؟ دیکھو تم نے مجھے بلایا ہے، تم مجھے مزدوری بھی دو گے۔ چلو چلو، ہم تمہیں کوئی مزدوری نہیں دیں گے، اگر مزدوری ہی دینی ہوتی تو اچھا والا مزدور بلاتے، تم جیسا ان پڑھ تو نہ بلاتے۔ ٹنو اپنے حق کے لیے لڑنے کے لیے جیسے ہی آگے بڑھتا ہے، لوسی کبوتری اور کبوتر زور زور سے اس کو ڈنڈے سے مارنا شروع کر دیتے ہیں۔ وہ ٹنو کو اتنا مارتے ہیں کہ وہ بیچارہ اپنی جان کے لالے میں آ کر وہاں سے نکل جاتا ہے۔ رانو اپنے گھر کے باہر بیٹھ کر اپنے پتی کا انتظار کر رہی تھی۔ پتی جی، کیا ہوا؟ آپ اتنے زیادہ پریشان کیوں لگ رہے ہیں اور آپ کے پنکھ کیوں الجھے ہوئے ہیں؟ رانو، کہتا ہوں نا کہ مجھے اپنا حق مانگنے پر مجبور مت کیا کرو، تمہاری وجہ سے آج میں نے پیسے مانگ لیے، انہوں نے مجھے اتنا مارا کہ میری جان بھی جانے لگی تھی۔ یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں آپ؟ کس نے مارا ہے آپ کو؟ اور ہاں، آپ نے مزدوری مانگی تھی، ان سے کوئی خرچہ نہیں مانگا تھا۔ رانو، جہاں پیسے مانگنے ہوں گے میں تمہیں لے جاؤں گا، تم خود ہی مانگ کر دیکھ لینا، میں نے مانگ کر دیکھ لیا، جو مجھے ملا وہی کافی ہے۔ رانو کا پتی رانو سے ناراض ہو جاتا ہے اور پھر اپنے گھونسلے میں سو جاتا ہے۔ نہ جانے ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے، ہمارے حالات ٹھیک کیوں نہیں ہو رہے۔ اگلی صبح ہو جاتی ہے، رانو خوشی خوشی اٹھتی ہے۔ پتی جی، آپ کو پتا ہے آپ کے لیے نئی مزدوری آئی ہے، مٹھو طوطے نے بلایا ہے گھر کی مرمت کے لیے۔ ہاں، وہ بھی مفت میں لے جائے گا نا مجھے، کون سے پیسے دے دے گا؟ ارے نہیں پتی جی، وہ بول کر گیا ہے کہ وہ آپ کو پیسے بھی دے گا، مزدوری وہ بھی اچھے والی۔ چلیے جائیے، صبح ہی صبح کام کو لگ جائیے۔ رانو اپنے پتی کو مٹھو طوطے کے گھر بھیج دیتی ہے۔ چلو ٹنو، میری چھت بہت کمزور ہے، میرے بچے نکلنے والے ہیں انڈوں سے، ایسا کرو مجھے اچھی سی چھت مرمت کر دو۔ ٹنو سارا دن کام کرتا ہے اور پھر چھت کو بہت خوبصورت بنا دیتا ہے۔
ٹونو، تم نے دل لگا کر کام کیا، مجھے خوش کر دیا۔ لو، یہ 2 روپے تمہاری مزدوری۔ 2 روپے کا نام سنتے ہی ٹونو پر تو جیسے ایک بہت بڑا طوفان گر گیا ہو۔ یہ 2 روپے، کیا میں صبح سے لے کر شام تک 2 روپے کے لیے کام کرتا رہا؟ تو اور کیا، تم سونے کی دیگ لینے کے لیے ٹھہرے تھے؟ جاؤ جاؤ، زیادہ دماغ خراب مت کرو ہمارا۔ بیچارہ ٹونو 2 روپے لے کر وہاں سے چلا جاتا ہے۔ گھر جا کر وہ منہ لٹکائے بیٹھا تھا۔ ارے پتی جی، بتائیے تو صحیح، کتنے پیسے لے کر آئے ہیں آپ؟ تو ٹونو چپ کر کے 2 روپے آگے کر دیتا ہے۔ کیا مطلب ہے اس بات کا؟ اس طوطے نے بھی آپ کو لوٹ لیا؟ 2 روپے دیے اس نے آپ کو؟ ہاں، تم نے بولا تھا کہ اچھی مزدوری ملے گی، تمہاری نظر میں یہی اچھی مزدوری ہے کیا؟ لو، تم ہی رکھ لو، مجھے یہ مزدوری نہیں چاہیے۔ تھکا ہارا نراش ہو کر رانو کا پتی سو جاتا ہے۔ غصے میں رانو مٹھو طوطے کے گھر جاتی ہے۔ طوطے باہر نکلو، تم نے بھی ہمیں لوٹ لیا، اس کا مطلب جو بھی اٹھے گا وہ ہمیں ہی لوٹے گا۔ مٹھو طوطا اور ہریالی طوطی گھر سے باہر آتے ہیں۔ رانو، 2 روپے دیے ہیں، 2 روپے کم ہے کیا؟ ہاں، بہت کم ہے یہ 2 روپے، اپنی چھت خود مرمت کرو، تمہیں 2 روپے میں دوں گی۔ ایسا بول کر رانو ان کے گھر کو آگ لگا دیتی ہے۔ ارے رانو، پاگل ہو گئی ہو کیا؟ میرا گھر اس طرح برباد کر کے جا رہی ہو؟ رانو چھپ کر کے وہاں سے چلی جاتی ہے۔ راستے میں رانو کو ایک جگہ چمکتی ہوئی چیز دکھائی دیتی ہے۔ ارے وہ کیا ہے؟ جا کر دیکھتی ہوں، لگتا ہے کوئی قیمتی چیز ہے جو کہ اتنا زیادہ چمک رہی ہے۔ رانو جاتی ہے تو آگے سونے کے سکوں کی تھیلی پڑی ہوئی تھی۔ ارے واہ، آپ کا بہت شکر ہے اوپر والے، یہ تو اوپر والے کی دین ہے، زمین والوں نے جتنا ظلم کرنا تھا کر لیا، اب رحمت کرے گا ہمارا بنانے والا۔ رانو وہ سکوں کی تھیلی لے کر اپنے گھر واپس آ جاتی ہے۔ وہ ٹونو کو ساری بات بتاتی ہے۔ رانو، تم نے بہت اچھا کیا اپنے حق کے لیے لڑ کر، اور پھر اوپر والا بھی تم سے خوش ہوا۔ وہ سونے کے سکے بیچ کر وہ اپنا نیا وشال پکا گھر بنا لیتے ہیں، اور جنگل میں سب سے امیر رانو اور اس کا پتی تھے۔ اب وہ سمے آ گیا تھا جب وہ لوگ کرسی پر بیٹھتے اور پھر جنگل کے سبھی چھوٹے پکشی بڑے پکشی ان کی چاپلوسیاں کیا کرتے تھے۔ یعنی دوستو، جس کا کوئی نہیں ہوتا اس کا خدا ہوتا ہے۔ گوری کووی نے انڈا دیا تھا۔ اس کا پتی کالو کوا انڈے کا بہت خیال کرتا اور پھر انڈے کو جیسے دیکھ دیکھ کر ہی جی رہا تھا۔ گوری، دیکھو نا، میرا انڈا کتنا سندر ہے، یہاں سے میرا بیٹا کتنا سندر نکلے گا۔ کالو، لازمی تھوڑی نہ ہے کہ اس انڈے میں سے بیٹا نکلے، اس انڈے میں سے بیٹی بھی تو نکل سکتی ہے۔ نا نا گوری، مجھے اپنا سہارا چاہیے، میرا بیٹا جو چوری کرنے میں میری مدد کر سکے۔ بیٹی کو کہاں کہاں لیتا پھروں گا چوری کے لیے۔ کالو، میں پہلے بتا دے رہی ہوں، بیٹا ہو یا بیٹی، کوئی بھی چوری نہیں کرے گا تمہاری طرح، اور ہاں، وہ محنت کا دانا کما کر کھائیں گے۔ تو کیا چوری کرنے میں محنت نہیں لگتی؟ میں ساری ساری رات جاگتا ہوں، سبھی سو جاتے ہیں، تبھی لاتا ہوں کچھ کھانے کے لیے۔ تو ہے کہ میری محنت کو کچھ سمجھتی ہی نہیں۔ ایسے ہی کچھ دن بیت گئے۔ پھر ایک دن کالو کوا بلبل ڈاکٹر کو بلا کر لاتا ہے۔ بلبل ڈاکٹر، دیکھو، انڈے میں بیٹا ہے کہ بیٹی؟ کالو، میں نے انڈے کو اچھے سے چیک کر لیا ہے، انڈے میں سے تمہاری سندر سی بیٹی ہے، تم اپنی بیٹی کا بہت خیال رکھنا۔ بلبل ڈاکٹر، یہ تم کیا بول رہی ہو؟ انڈے میں سے میری بیٹی ہے؟ ایسا نہیں ہو سکتا، کالو کے گھر میں بیٹی نہیں بلکہ بیٹا آئے گا۔ کالو، میں نے بولا تھا نا، انڈے میں سے میری بیٹی نکلے گی۔ ارے دیکھنا، میری بیٹی اتنی سندر ہوگی، آتے ہی رشتوں کی لائنیں لگ جائیں گی اس کے لیے۔ باہر میں جاؤ تم اور تمہاری بیٹی۔ غصے میں کالو کوا انڈا اٹھا کر وہاں سے چلا جاتا ہے۔ انڈے کو لیے وہ ندی کنارے پر جاتا ہے۔ ابھی اس انڈے کو میں بہا دوں گا ندی میں۔ ارے جائے جائے، یہ انڈا پیچھے ہی پڑ گیا ہے میرے۔ کالو کوا انڈے کو ندی میں بہا دیتا ہے۔ انڈا بہتے ہوئے بہت دور جا رہا تھا۔ چلا گیا، ہائے ہائے، بیٹی کا بوجھ میرے سر سے اتر گیا۔ انڈے کیا ہے، انڈا تو گوری پھر سے دے دے گی۔ پیچھے گوری کبھی بھی آ جاتی ہے۔ کالو، کہاں ہے میرا انڈا؟ بتا، تو میری ممتا کو اس طرح کیوں تڑپا رہا ہے؟ گوری، میں نے پہلے کہا تھا کہ مجھے بیٹی نہیں چاہیے تو نہیں چاہیے، ہٹو میرے راستے سے۔ گوری وہی روتی رہتی ہے۔ کالو کوا
وہاں سے چلا جاتا ہے۔ کالو ندی کے دوسرے کنارے پر جا کر بیٹھ جاتا ہے۔ یہاں تھوڑا سکون ملے گا، میرے جنگل کا کوئی پکشی یہاں تک نہیں آتا۔ تبھی کالو کو پانی کے اوپر کچھ چمکتی ہوئی چیز دکھائی دیتی ہے۔ کالو جلدی سے اٹھاتا ہے تو پھر وہ تو انڈا تھا۔ ارے یہ تو وہی انڈا ہے جس کو میں نے ابھی ابھی بہایا، یہ پھر میرے پاس کیسے آ گیا؟ کالو پھر سے انڈے کو ندی کے اندر پھینک دیتا ہے۔ انڈا پھر سے خود باہر آ جاتا ہے۔ ارے انڈا ہو یا پھر کوئی جادوئی چیز، میرے تو پیچھے ہی پڑ گئی ہو تم۔ کالو کوا جیسے ہی اڑنے کے لیے پنکھ پھیلاتا ہے، وہ انڈا جلدی سے چھلانگ لگا کر کالو کی پیٹھ پر جا کر بیٹھ جاتا ہے۔ کالو وہاں سے اڑ جاتا ہے، اس کو پتا بھی نہیں تھا کہ اس کی پیٹھ پر اس کا انڈا بھی ہے۔ کالو پہاڑوں پر جا کر بیٹھتا ہے اور پھر وہ انڈا بھی اتر کر اس کے سامنے آ جاتا ہے۔ یہ انڈا میری جان نہیں چھوڑے گا، اس انڈے کو لگتا ہے پھوڑنا ہی پڑے گا، پھوڑوں گا تو بیٹی نکل آئے گی۔ ارے پھر بیٹی کا کیا کروں گا میں؟ نہیں نہیں، میں اس انڈے کو یہیں پر چھوڑ کر ہی بھاگ جاتا ہوں۔ کالو کوا جلدی سے وہاں سے اڑ جاتا ہے۔ اڑتے اڑتے کالو کی ایک پیڑ سے زور سے ٹکر ہوتی ہے۔ ارے میں تو دیکھتے ہوئے جا رہا تھا، مجھے تو پتا تھا کہ یہاں پر کوئی پیڑ نہیں، پر یہ پیڑ، ارے کوئی جادوئی پیڑ ہو کیا تم؟ ہاں بالکل، میں ایک جادوئی پیڑ ہوں، اگر میں نے اپنی ایک چھڑی تمہیں لگا دی، ارے مر جاؤ گے۔ تمہاری میرے سے کیا دشمنی؟ میں ایک پکشی کالو کوا اور تو کہیں کا پیڑ، چلو ہٹا میرے راستے سے۔ اگر ایک قدم بھی بڑھانے کی کوشش کی میں تمہیں مار ڈالوں گا، واپس جاؤ، اپنا انڈا لو اور پھر ہی گھر جاؤ۔ ارے میرا انڈا میری مرضی، میں لوں یا نہ لوں، تم کیوں میرے پیچھے پڑ گئے؟ نہیں لے کر جاؤں گا، کیونکہ مجھے بیٹی نہیں بلکہ بیٹا چاہیے۔ ہاں دیتا ہوں میں تمہیں بیٹا، جاؤ جا کر انڈا اٹھاؤ اور گھر جاؤ اپنے۔ کالو کوا پیڑ کی بات نہیں مانتا۔ تبھی پیڑ اپنی ایک سٹک لے کر کالو کو زور زور سے مارنا شروع کر دیتا ہے۔ ارے بچاؤ بچاؤ، کوئی مجھے بچاؤ، یہ بیٹی کتنی گندی ہے، اپنے باپ کو پٹوا رہی ہے۔ یہ کالو، یہ بیٹی گندی نہیں، ارے یہ باپ گندا ہے، ایک بیٹی کو پال نہیں سکتا، انڈا ادھر ادھر پھینک رہا ہے۔ کالو ڈر کے مارے پیچھے جاتا ہے اور پھر اپنا انڈا لے کر اس پیڑ کے پاس آتا ہے۔ پیڑ جی، اتنا مارا اتنا مارا، اتنی مار میں نے پورے جیون میں نہیں کھائی۔ سنو میں لے آیا انڈا، اور ہاں اب اس انڈے کا کیا کرنا ہے؟ میرے سر پہ باندھنا ہے۔ ارے تمہارا انڈا تمہارا بچہ، جاؤ اپنے پریوار کی رکشا کرو۔ کالو کوا انڈا تو وہاں سے اٹھا کر چلا جاتا ہے۔ وہ پھر سے ندی پر سے گزر رہا تھا تو انڈا نیچے گرا دیتا ہے۔ تبھی پانی میں سے ایک خوبصورت سی پری نکلتی ہے اور وہ پھر کالو سے کہتی ہے، اے کالو، میں نے بہت دیکھا ہے تم کو، تمہیں پتا بھی ہے تم کس کو گراتے پھر رہے ہو؟ ارے انڈا ہے، انڈے میں بیٹی ہے، اسی کو ہی گراتا پھر رہا ہوں میں۔ تمہاری بیٹی کوئی عام بیٹی نہیں ہے، پتا ہے؟ تمہاری بیٹی جو بھی منہ سے نکالے گی وہ اسی ٹائم ہی پورا ہوگا۔ وہی پانی میں ہی انڈا پھوٹتا ہے اور پھر کالو کی خوبصورت سی بیٹی باہر آتی ہے۔ میٹھا پھل، مجھے میٹھا پھل کھانا ہے۔ تبھی اس کے سامنے میٹھا پھل آ جاتا ہے۔ تم دیکھ رہے ہو نا، یہ تمہاری بیٹی کوئی عام بیٹی نہیں، مگر اس کو اچھال اچھال کر اب تم اس کے باپ نہیں رہے۔ نا نا، یہ کیسی باتیں کر رہی ہو؟ آؤ آؤ میری بیٹی، اپنے پاپا کے پاس آؤ۔ وہیں پر گوری کوئی بھی آ جاتی ہے۔ پری جی، پری جی، آپ یہاں پہ کیا کر رہی ہو؟ کالو، کالو تم نے کچھ غلط کر دیا کیا؟ تمہارا پتی تمہاری بیٹی کو جگہ جگہ پر گراتا پھر رہا ہے، تم منع کیوں نہیں کرتی؟ پری جی، میں نے بہت روکا مگر یہ میری بات نہیں سنتا، اس کو بیٹا چاہیے۔ ہاں، نہ اس کو اب بیٹا ملے گا اور نہ ہی بیٹی ملے گی۔ یہ تمہاری بیٹی ایک جادوئی کوے کی طرح ہے، یہ جو بھی منہ سے نکالے گی اس کی وہ بات پوری ہوگی۔ پری جی، کیا آپ سچ کہہ رہی ہو؟ ہاں، اور یہ ظالم باپ اس کے ساتھ نہیں رہے گا اب۔
گوری اپنی بیٹی کو خوشی خوشی گھر لے جاتی ہے۔ کالو کوا کبھی ادھر مارا مارا پھرتا تو کبھی ادھر۔ وہ گھر نہیں جا سکتا تھا کیونکہ پری اس کو بتا چکی تھی وہ گھر جائے گا تو وہیں مر جائے گا۔ کالو بوڑھا ہو کر بھی ایک پیڑ کے نیچے بھوکا پڑا، وہیں سے سکتے مر جاتا ہے۔